اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ سورت کے اندر جنات کا بھی ذکر تھا، عجز ملائکہ کا بھی ذکر تھا، پھر عجز انبیاء علیہ السلام کا ذکر چل پڑا۔ تو یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ وقال انی ذاہب الی ربی، اگر کچھ ہمارے احباب کو یاد ہو تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے تو نمرود نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کوئی ذہن میں خاکہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ یہ یہاں بھی یہی ذکر ہے، القوہ فی الجحیم، آگ کی عمارت بٹھی بنا کر اس میں ڈال دو۔ انہوں نے بری تدبیر کا ارادہ کیا، اللہ کریم نے انہی لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیا جو ظلم کرنے والے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر۔ وقال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیاح دین ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ نیچے لکھا ہے سین بے معنی تاکید، کسی اچھی جگہ کی رہنمائی کرے گا، یہاں سے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، عنوان لکھا ہے دعائے ولد، بیٹے کی دعا۔ اے میرے پروردگار، عطا فرما مجھ کو نیکوکاروں میں سے ایک نیک لڑکا عطا فرما۔ اس پر عنوان لکھ لیں، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء۔ پکار والے مسئلے میں انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا؟ صرف اللہ ہی کی پکار کرنی چاہیے۔ اب انی ذاہب الی ربی، نیچے بین السطور جگہ خالی ہے، چھوٹا سا لکھ لیں، ملک شام و بیت المقدس کی طرف۔ یہ ہجرت کس طرف کی تھی؟ ملک شام و بیت المقدس کی طرف۔ اور رب حبلی کے نیچے لکھ لیں، وہاں پہنچ کر دعا کی، وہاں پہنچ کر دعا کی۔ رب حبلی من الصالحین، یہ دعا کہاں پر مانگی؟ کہاں پہنچ کر؟ ملک شام و بیت المقدس پہنچ کر دعا مانگی۔ فرمایا اجابت دعا، فبشرناہ بغلام حلیم، بس خوشخبری سنا دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی، حلیم تحمل والا، بڑے حوصلے والا۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حاشیے پر لکھے نمبر 1، کام سکون سے کرے، جلدی نہ کرے۔ قلم تیز چلائیں، مہربانی کریں۔ کام سکون سے کرے، جلدی نہ کرے۔ نمبر 2، مصیبت آئے تو گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے، مصیبت آئے تو گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے۔ نمبر 3، کام خلاف مزاج ہو تو غصہ اور غضب میں نہ آئے۔
پھر میں حاشیہ عرض کرتا ہوں، حلیم کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، کام سکون سے کرے، جلدی نہ کرے۔ نمبر 2، مصیبت آئے تو گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے۔ نمبر 3، کام خلاف مزاج ہو تو غصہ اور غضب میں نہ آئے، اس کو کہتے ہیں حلیم۔ ہم نے ایسے لڑکے کی خوشخبری سنائی، کام کرے گا سکون سے کرے گا، مصیبت آئے گی تو گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرے گا، کام خلاف مزاج ہوگا تو غصے اور غضب میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک ایترے مانے کرا سنیا نے مشکل ہے۔ فلما بلغ معه السعی، اب فبشرناہ بغلام حلیم، اس کے سامنے دوسرے حاشیہ لکھیں 3 بشارتیں۔ نمبر 1، مذکر، یعنی بیٹا ہوگا مذکر۔ نمبر 2، حلیم۔ نمبر 3، بالغ ہوگا، کیونکہ بچے کو حلم کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاتا۔ تین بشارتیں ہو گئیں، ایک بشارت کہ مذکر ہوگا، دوسری بشارت حلیم ہوگا، تیسری بشارت بالغ بھی ہوگا، بلوغت کی عمر کو پہنچے گا، کیونکہ چھوٹے بچے کو حلم کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، اور اس میں نے آپ کو 3 فائدے بتا دیے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب کہ پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام معہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، السعی، نیچے آپ کے پاس جگہ بچی ہوئی ہے السعی پر، اس پر جملہ لکھ لیں، گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش کرنا، گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش کرنا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب کہ پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ گھر کا کام کاج کرنے والی کوشش کی عمر کو، اس عمر میں پہنچ گئے جب بچہ والدین کا ساتھ دیتا ہے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ ہونا اس میں بڑا راز ہے جو ہم نے معنی لکھا، ابھی میں انشاءاللہ بحث کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے نہیں تھے، کہتے 3-4 سال کے بچے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں۔ نا، یہ السعی بھی بتا رہا ہے کہ معصوم 3-4 سال کے بچے نہیں تھے۔ ابھی بات کرتے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، یقیناً دیکھتا ہوں میں خواب میں، فی المنام خواب میں، انی اذبحک، یقیناً میں ذبح کرنے لگا ہوں تجھ کو۔ معنی لکھیں، ذبح کرنے لگا ہوں، اس معنی میں بڑا راز ہے، میں بھی بحث کرتا ہوں۔ کیا معنی کیا جی؟ ذبح کرنے لگا ہوں۔ فانظر ماذا تری، پس دیکھ تو، ماذا تری، کیا کچھ دیکھتا ہے تو، یعنی تیری کیا رائے ہے، اوپر لفظ لکھ لیں، یعنی تیری کیا رائے ہے۔ قال، حضرت نے عرض کی اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت افعل ما تؤمر، حلم اسماعیلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلم، 3 مطلب حلم کے میں نے لکھوا دیا آپ کو۔ اے پیارے ابا جان، افعل کیجئے، بلا تعمل، بغیر کسی سوچ بچار کے، کیجئے ما تؤمر، جو آپ حکم دیے جا رہے ہیں۔
پیغمبر کے خواب کو حکم الہی کہنا یہ چھوٹا بچہ نہیں کر سکتا، 2-3 سال کا، ابھی بحث کریں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ضرور پائیں گے آپ مجھ کو، سین پر ضرور تو لکھیں، ستجدنی سین تاکید کے لیے، ضرور پائیں گے آپ مجھ کو اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے، ضبط کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، جب کہ دونوں منقاد ہوئے، یعنی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ ابا آپ جلدی کریں، اقبال تڑپا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، افعل ما تؤمر فلما اسلما، پر جب کہ دونوں جھک گئے، منقاد ہوئے اللہ کا حکم ماننے کے لیے، حضرت ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، وَتَلَّهُ، اور لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو، لِلْجَبِينِ، کروٹ کے بل، جبین کے نیچے کروٹ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، سامنے ایک حاشیہ بھی ہے چھوٹا سا۔ جبین کا معنی جبہہ نہیں، یہ جبہ نہیں لفظ، یار ہے کیا کرے اس کو ٹھیک کرو، جبہہ 2 آنکھوں والی ہے تو ڈالو، جبہہ، جبہہ کہتے ہیں ماتھے کو، میری طرف دیکھیں، اے جبہہ، للجبہۃ جبینان، یہ جو جبہہ ہے نا یہ ماتھا، اس کی 2 جبینیں ہوتی ہیں، یہ دائیں طرف یہ بھی جبین ہے اور بائیں طرف یہ بھی جبین ہے، اس کو کہتے ہیں جبہہ، ان دونوں سیڈوں کو کہتے ہیں جبین۔ لکھا ہوا ہے، محاورہ ہے، للجبہۃ جبینان، ماتھے کے لیے 2 جبینیں ہوتی ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں، یہ دایاں اور بایاں، تو معلوم ہوا جبہ سے مراد نہیں یار، جبہہ لکھو، ہائے بہت بڑا علامہ تھا کاتب، جبہ سے مراد، جبہ نہیں جبہہ، جبہہ سے مراد ماتھا ہوتا ہے، اور جبین جانب کو کہتے ہیں، اور اس جگہ جبین کا لفظ ہے جو کہ ماتھے پر اطلاق نہیں ہوتا، تو اب جبین یہ کروٹ، جبین یہ کروٹ، لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو، للجبین کروٹ کے بل، ونادیناہ، اور ہم نے آواز دی اس کو، ان تفسیریہ، ان تفسیریہ، اس ندا کی تفسیر ہو رہی ہے، کون سی ندا دی؟ یہ تفسیر، یہ کہ یا ابراہیم، یہ کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدق در رویا، تاکہ سچ کر دکھایا آپ نے خواب، نیچے لکھے اب یہ حکم منسوخ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ کہاں سے آ گیا کہ حضرت نے چھری گردن پر رکھی، چلتی نہیں تھی، کیوں نہیں چلتی؟ میں کہا میں کیسے چلوں جی، چلتی نہیں ہے جی۔ ابراہیم آکھیا چھری نو ول ول تے تو چل دی کیوں نہیں؟ پتنی ہمیں تو نہیں آتے، کیا نظمیں وائزین نے پکائی ہوئی ہیں۔ ابراہیم آکھیا چھری نو تو چل دی کیوں نہیں، ول ول تے، اسا کہا ول ول تے میں کیویں پتہ نہیں۔ مولا عمران کو آندا بھی مصرا تا دس چا، میں کہوں نہیں آندا، شکر ہے نہیں آندا۔ وائزین پڑھتے ہیں چھری کو کہا چلتی کیوں نہیں ہے، چھری نے کہا میں کیسے چلوں، یہ کوئی ہے ذکر؟ مولانا خالی لٹایا، اوپر سے اللہ نے پھر بس 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 آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے، بس آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ابا جان پٹی باندھو، میں آپ کو نہ دیکھوں آپ مجھے نہ دیکھیں، کمال ہے۔ پٹی آ جائے، پھر ادھر کہتے ہیں مردے دیکھتے ہیں، ادھر کہتے ہیں پیغمبر نے کہا پٹی، اس میں پٹی باندھو ابا جان اپنی آنکھوں پر، میری آنکھوں پر، میں آپ کو نہ دیکھوں آپ مجھے نہ دیکھیں۔ پٹی کپڑے کی آ جائے، زندہ نہیں دیکھ سکتا، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں یہ مردے دیکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے جی، تماشا بن گیا ہے، کیا کریں، ہائے ہائے افسوس۔ قرآن میں کیا ہے؟ لٹایا، اوپر سے آواز اللہ نے دی، بس بس یہ حکم منسوخ ہے، اب اس کو چھوڑ دو۔
انا کذالک، اب آپ سبق سے فارغ ہو کر، دورے سے فارغ ہو کر جمعہ پڑھائیں گے تو یہی کہنا چھری نہیں چلتی تھی، کیوں نہیں چلتی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھا پھر وائے سنگھ حضرت کو جو غصہ آیا نا ابراہیم علیہ السلام کو، اوپر جو چھری کو پھینکا نا تو گئی آسمان کی طرف، واپس جو آئی راستے میں مچھلی آ گئی، مکڑی آ گئی، دونوں کٹ گئیں۔ اب یہ دونوں قیامت تک حلال ہیں۔ یہ کیوں؟ وہ چھری کے ساتھ مچھلی بھی کٹ گئی تھی، ذبح ہو گئی تھی، مکڑی بھی کٹ گئی تھی، ان دونوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں قیامت تک حلال ہیں۔ وہ زین کی باتیں ہیں، کیا کریں۔ ہائے ہائے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اچھا یہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اچھا اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ لکھا ہے بھاری حکم دے کر، بہت وزنی حکم تھا بھائی، بیٹے کو ذبح کرنا، تیار ہونا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ البتہ وہی تو تھا امتحان کھلم کھلا، بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور بدلے میں دے دیا ہم نے اس اسماعیل علیہ السلام کے، بدلے میں دے دیا ہم نے اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، کیا چیز دے دی؟ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک جانور بہت بڑا، ایک بہت بڑا جانور۔ مونا عظیم، ان پر آپ کے پاس لفظ لکھے ہوئے ہیں عظیم الجثہ والقیمہ، اس کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی اور جسم بھی بہت بڑا تھا۔ اگر معمولی دمبا تھا، مہربانی کریں انگلی رکھیں، یہ عظیم الجثہ والقیمہ ہے، اگر معمولی دمبا تھا بس آگے چھپا دیں، آگے چھپائیں لفظ کو، مہربانی کریں، میں نے چھپایا ہوا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور بدلے میں دے دیا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے ایک جانور عظیم۔ عظیم سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ کوئی دنیا کا دمبا تھا نا معمولی سا، جیسے عام دمبے ہوتے ہیں، تو پھر وہ عظیم الجثہ تھا اور عظیم القیمت تھا، ایسے معمولی نہیں تھا، تھا وہ دنیا کا لیکن جسم بھی اس کا بہت بڑا تھا اور قیمتی بھی بڑا تھا۔ اب آگے، اور عظیم القدر اگر جنت کا تھا، اگر جنت سے آیا تھا، پھر عظیم سے کیا مراد ہے؟ عظیم القدر بہت بڑی عزت قدر اور شان والا تھا۔ جنت کی چیز تو ہوتی بھی شان والی ہے، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پچھلوں میں کون سی بات؟ سلام علی ابراہیم، سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ورنہ پچھلے صفحے پر آئیں، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں یہ حاشیہ لکھوایا ہے، جلدی کریں مہربانی کریں۔ کیا لکھوایا تھا؟ بقیہ مفسرین کیا معنی کرتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین کا؟ پڑھیں جی۔ نمبر 1، کیا بقیہ مفسرین نے معنی کیا؟ نوح علیہ السلام پر سلام ہوں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ پچھلے لوگوں میں یہ بات رکھ دی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سلامتی ہم نے عطا کی تھی، بچایا ہم نے تھا۔ یہاں بھی سلام علی نوح، اور اسی طرح یہی تحقیق ہے سلام علی ابراہیم۔ بقیہ مفسرین معنی کریں گے بعد میں آنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ حضرت سے فرمائیں گے یہ معنی ہے سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی میں نے عطا کی تھی، آگ سے میں نے بچایا تھا۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ انہم من عبادنا المؤمنین، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ مؤمنین پر کامل لکھیں، مقرب بھی لکھیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خوشخبری دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی، کون ہوں گے وہ؟ نبی ہوں گے من الصالحین، چوتھے درجے کی جماعت میں سے۔ صالحین تو چوتھا درجہ ہے مولانا،
صالحین اگر آ جائے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو معنی ہوتا ہے اعلیٰ درجے کے نیک بندے. صالحین پر اعلیٰ درجہ لکھیں. نیچے جملہ بھی ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے نہ اسحاق. یہ میں بحث کرتا ہوں، ذرا میں آیت پڑھ لوں. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسحاق، اور ہم نے برکت رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت اسحاق علیہ السلام پر. اس کے اوپر جملہ لکھیں جی، بارکنا علیہ پر ہم نے برکتیں رکھی. کیا مطلب ہے؟ انبیاء علیہ السلام وسلاطین، سلطان کی جمع بادشاہ، انبیاء وسلاطین کا پیدا ہونا اور نسل پھیلنا، بس یہ برکتیں ہم نے رکھیں. انبیاء علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے آئے، بادشاہ بھی ان کی اولاد میں سے آئے، نسل بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسی لڑی میں سے بہت پھیلی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، ان دونوں کی اولاد میں سے محسن، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والے بھی ہیں. محسن پر لکھو کوئی تو محسن ہے. وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ، ظالمون کے نیچے بھی کوئی، اور کوئی ظلم کرنے والے ہیں صاف صاف. لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کے لیے، اپنے حق میں. آ جاؤ مولانا، اب میں بات کرتا ہوں، پچھلا صفحہ آ جاؤ، کھولیں، سر اٹھائیں. مولانا سندھی چادر میری طرف دیکھو بیٹا. مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، اس نے کہا کہ میں سچا نبی ہوں. بھئی دلیل؟ تو سچا نہیں ہے. نہیں. ہم نے کہا تو کیسے سچا ہے؟ تو نے پیشین گوئی کی تھی کہ مجھے خواب آیا ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے. خواب آیا ہے کہ میرا محمدی بیگم کے ساتھ، ایک عورت تھی، محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، اور محمدی بیگم کے ساتھ تو اس کا نکاح ہوا نہیں، اس کی شادی ایک اور بندے سے ہو گئی. اس نے کہا میں سچا کیسے ہے تیرا خواب؟ اس نے کہا اگر میرا خواب جھوٹا نکلا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جھوٹا نہیں نکلا تھا. ہم نے چھت پر موبائل کس نے چلایا ہوا ہے؟ یہ تو ادھر شادی ہو رہی ہے بھائی. بیٹا اتنے بنو، ویکھاؤ کون ہے اتنے چھت تے، جلدی کرو، میں نے سوا کے آ جاؤ مولانا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا میرا خواب جھوٹا ہو گیا ہے، محمدی بیگم کی شادی کسی اور بندے سے ہو گئی، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جھوٹا نہیں ہو گیا تھا؟ تو اب جواب لکھے نمبر 1. خواب میں ذبح اسماعیل کو دیکھا، اس کی تعبیر دمبا ذبح کرنا تھا. تعبیر میں تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کرنا تھا. کیا جملہ لکھوایا جی؟ خواب اور ہوتا ہے، تعبیر اور ہوتی ہے. خواب میں دیکھا ذبح کرنے لگا ہوں، لیکن اس کی تعبیر کیا تھی کہ دمبا ذبح کرنا تھا. اگر تعبیر پوری نہ ہوتی پھر خواب غلط ہوتا. مولانا آپ بتائیں، ہاں نام ہے، تعبیر پوری ہوئی؟ تعبیر دمبا ذبح کرنے والی پوری ہوئی تو پھر خواب سچا ہے کہ نہیں؟ خواب تو سچا ہے. نمبر 2، اذبح کا معنی ذبح کیا ہے نہیں. جی
ان کو بلاؤ نیچے آئے. کیا جملہ عرض کیا؟ اصبح کا معنی ذبح کیا ہے نہیں، بلکہ ذبح کرنے لگا ہوں، ذبح کرنے لگا ہوں. مثلا لٹانا لکھیں، مثلا آگے لکھیں لٹایا تو صحیح. اگر ہوتا ذبحتک، لکھیں اگر ہوتا ذبحتک، پھر اشکال ہوتا کہ میں ذبح کر چکا ہوں. اگر ہوتا ذبحتک پھر اشکال ہوتا. اب مولانا آ جاؤ، یہ بات حل ہو گئی. آگے دوسری بات شروع کرتا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ مشہور ہے کہ جی 2-3 سال کے بچے تھے. خیال کرنا، لکھیں جی عمر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 1، بچے سے مشورہ نہیں لیا جاتا. بچے سے مشورہ نہیں لیا جاتا، اسے حکم دیا جاتا ہے. نمبر 2، چھوٹا بچہ اس قسم کا جواب نہیں دے سکتا. انشاءاللہ من الصابرین، یہ صبر کرنے والے اور بھی ہیں، میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں گا. یہ چھوٹا بچہ نہیں دے سکتا. نمبر 3، افعل کہنا چاہیے تھا اصبح، ذبح کرو، نہ اس کے افعل میں جلدی کرو. یہ انداز بتا رہا ہے کہ 2-3 سال کے بچے نہیں تھے. نمبر 4، خواب کو امر الہی سے تعبیر کرنا. نمبر 5، انشاءاللہ صابرن کے بجائے من الصابرین کہنا. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے نہیں تھے. آج ہم مولانا اور بحث کرتے ہیں. ذبیح اللہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. ہم نے کہا ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. وہ کیسے؟ آ جائیں صفحہ 912 پر. یہ جب واقعہ ہو گیا حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام والا، اس کے بعد خوشخبری دی جا رہی ہے بشرناہ باسحاق. معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، حضرت، چپ کریں آپ، جلدی کریں میں بات سمیٹوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. یہ ایک دلیل ہو گئی. نمبر 2، 12واں پارہ کھولیں، سورۃ ہود، صفحہ کھولیں جی 471. جلدی کریں، 471. فَضَاحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. فرشتے آئے نا خوشخبری دینے، ہم نے خوشخبری دی اس بی بی سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی. وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دے دی. اب میری طرف دیکھیں، میں جملہ چھوٹا سا عرض کروں سارے احباب کو. اگر ذبح ہونا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بتا دیا تھا آپ کا بیٹا ہوگا، نام نہیں رکھنا. اسحاق علیہ السلام اللہ نے نام رکھ دیا. پھر اس بیٹے کا آگے بیٹا پیدا ہوگا پوتا، اس کا نام بھی نہیں رکھنا. یعقوب علیہ السلام اللہ نے نام رکھ دیا ہے.
غور کرنا، دل کی کھڑکیاں کھولنا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر ہو گئی 13-14 سال، میں مثال دے رہا ہوں، اور خواب آیا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ جب پہلے سے خوشخبری مل چکی تھی کہ اس اسحاق علیہ السلام کا آگے بیٹا پیدا ہوگا، تو پھر یہ تو حضرت ابراہیم کو پتہ تھا اس نے تو ذبح ہونا ہی نہیں ہے، آگے اس کا بیٹا مزید پیدا ہونے والا ہے پوتا، پھر امتحان کیسے بنا؟ نہیں مولانا بات سمجھ آئی؟ پھر یہ پوتے کی خوشخبری ساتھ مل جانا یہ بھی دلیل ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق نہیں تھے، حضرت اسماعیل تھے۔ جب مجھے پتہ ہو بیٹا پیدا ہوا، آگے پوتا بھی پیدا ہونا ہے، خواب آئے جی بیٹے کو ذبح کرنا ہے، مجھے پتہ ہے ذبح تو نہیں ہوگا، اس کا تو آگے پوتا پیدا ہونا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، حضرت اسحاق ذبیح اللہ نہیں ہے۔ آگے دلیل سنو، سبحان اللہ۔ یہ لفظ کیا ہیں؟ سبق کے اندر آئے 911 صفحہ، فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام، ہاتھ رکھیں، 26واں پارہ، آخری صفحہ، صفحہ ہے 1000 چمن، 1000 چمن، آخری 4 سطریں ہیں۔ قالوا لا تخف، فرشتے نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں حضرت، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے لیے جب فرشتے آئے تھے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، فرشتوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی جو علیم علم والا ہوگا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر چلے تو قرآن کہتے بغلام علیم، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر چلے تو قرآن کہتے بغلام حلیم۔ علیم حضرت اسحاق کے لیے اور حلیم حضرت اسماعیل کے لیے، اور میں نے حلیم کے 3 معنی آپ کو لکھوا دیے۔ امتحان آئے تو گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے، یہ الفاظ حلیم کے حضرت اسماعیل کے لیے آئے ہیں، اس پر امتحان آئے گا گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرے گا۔ یہ حلیم کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ میری طرف دیکھیں، میں حدیث پاک کے لفظ پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، جن 2 بندوں کے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا میں ان کا بیٹا ہوں۔ میری طرف دیکھیں مولانا، اب میں اتنا لمبا قصہ آپ کو کیسے سناؤں؟ آپ کے دادا جان نے منت مانی تھی عبد المطلب نے کہ اللہ کریم نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ 10 بیٹے ہو گئے، اب بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت آ گیا، ایک کو تو ذبح کرنا ہے۔ قرآن اندازی کی گئی تو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکلا، جناب عبداللہ کا۔ اب عبد المطلب پریشان ہو گئے، چھوٹا چھوٹا بیٹا ویسے بھی پیارا ہوتا ہے والدین کو۔ ایک کاہنہ عورت تھی، سب نے کہا اس کے پاس جاؤ مشورے کے لیے۔ کاہنہ عورت کے پاس گئے، اس کو کہا ایسے ایسے میں نے منت مانی تھی، اب دل نہیں کرتا میں عبداللہ کو ذبح کروں۔ تو اس نے کہا قرآن اندازی کرو، ایک قرے میں لکھو 10 اونٹ، دوسرے میں لکھو جناب عبداللہ، جس کا نام نکلے اس کو ذبح کرو۔ 10 اونٹ جناب عبداللہ، قرآن اندازی کی گئی، نام پھر جناب عبداللہ کا نکلا۔ اس نے کہا 10 اونٹ اور بڑھاؤ، پھر رکا لکھا 20 اونٹ جناب عبداللہ، پھر عبداللہ کا نام، بڑھاتے بڑھاتے 100 تک تعداد پہنچ گئی۔ ایک رکے میں 100 اونٹ، دوسرے میں جناب عبداللہ کا اسم گرامی، رکا اٹھایا گیا، 10ویں بار 100 اونٹوں والا رکا نکل آیا، تو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جان ان کی جان بچ گئی۔ آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، جن 2 بندوں کے ذبح کا پروگرام بنایا گیا تھا اللہ کے راہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ ایک تو جناب عبداللہ ہو گئے، ان کے ذبح کا پروگرام بنا تھا جیسے واقعہ میں نے سنایا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں تھے، تو معلوم ہوا ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔ اور سنیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، علماء ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْحَاقَ۔ رمضانی حافظ اب تو بڑے ہوشیار ہو گئے، رمضانی حافظ۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام شریک تھے، اور حضرت اسماعیل نے زندگی مکہ شریف میں گزاری۔ یہ جو دمبا ذبح ہوا تھا نا، اس دمبے کے سینگ حجاج ابن یوسف کے دور تک بیت اللہ شریف کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ جو دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہوا تھا، اس دمبے کے سینگ بھی بیت اللہ شریف کے اندر حجاج ابن یوسف کے دور تک لٹکے رہے تھے۔ مولانا، مکہ شریف کے اندر حضرت اسماعیل رہے تھے، یہ دمبا ان کی جگہ ذبح ہوا تھا، تب تو اس کے سینگ لٹکے ہوئے تھے وہاں بیت اللہ شریف میں۔ یہ سارے دلائل ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں تھے۔ ایک اور آپ کو علمی بات عرض کرتا ہوں، صفحہ 912 پر کیا ہے؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، پڑھیں تو یہ واو عاطفہ جو ہے نا، واو عاطفہ عطف تغیر کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بشرناہ باسحاق، اسحاق علیہ السلام اور تھے، اور جن کے ذبح کا پروگرام بنا انی اذبحک وہ اور تھے۔ واو عطفہ تغیر کے لیے آتی ہے۔ نحویو، کافیہ، جامی، اور کیا ہے ہدایت النحو، نحمیر تو خیر معمولی سی ہے، اوپر چلے جاؤ تو واو عطفہ کس لیے آتی ہے؟ تغیر کے لیے آتی ہے۔ وہ پچھلا واقعہ اور ہے، اور آگے جس کی بشارت دی جا رہی ہے وہ بندہ اور ہے۔ آ جاؤ مولانا، ایک بات تو یہ حل ہو گئی، اگلی بات سنیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو علم ہوتا میں ذبح نہیں ہو سکوں گا، پھر ان ھذا لہو البلاء المبین، امتحان کیسے بنا؟ علم غیب کی نفی ہو گئی باپ بیٹے سے۔ پتہ ہو یہ کام نہیں ہوگا، پھر امتحان کیسے بنتا ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہو سکے، اللہ نے دمبا بھیج دیا، جیسے ابھی بات ہم نے کی ہے۔ مولانا میری طرف دیکھو، میں آپ کو فرق عرض کروں، سر اٹھائیں، یہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا ہوا تھا، 1.25 سال اس کی عمر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ بیٹا فوت ہو گیا، آپ روتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن نے عرض کی، حضرت آپ رو رہے ہیں؟ رضی اللہ تو فرمائے القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ حضرت عبد الرحمن میرے دل میں بڑا غم ہے، تیسرا بیٹا میرا فوت ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زبان سے وہ بات کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ روتے روتے بیٹے کو دیکھا، فرمایا انا بے فراقے کا یا ابراہیم لمحزونون، بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا بڑا صدمہ ہے۔ آپ چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے، میرا جملہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میرا بیٹا بچ جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بیٹا، حضرت ابراہیم چاہتے تھے بیٹا نہ بچے، اللہ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو نہیں بچنے دیا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا لو کان من بعدی نبی لعاش ابراہیم، اللہ نے میرے بعد کوئی نیا نبی بنانا ہوتا، میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھ کر اس کو اللہ نبی بناتا۔ میرے بیٹے کو فوت کر کے اللہ نے سمجھا دیا میرے بعد اللہ نیا نبی نہیں بنائے گا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم چاہتے تھے میرا بیٹا نہ بچے، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، حضرت اسماعیل کی پشت میں سے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا تھا۔ یہ بات بھی حل ہو گئی۔ مونا اب ذرا غور کریں، میرا سوال غور سے سنیں، جواب کون دے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ جنت کی چیزوں پر فنا آئے گی؟ اگر یہ دمبا جنت سے آیا تھا پھر اس پر فنا کیسے آ گئی، ذبح کیسے ہو گیا؟ سوال سمجھ آیا ہے؟ تو جواب یاد رکھنا، بڑی تفصیلات ہیں، کیا کریں اتنا وقت ہوتا نہیں۔ جب جنت کی چیز دنیا میں آ جائے، اور کرنا، جنت کی چیزوں پر فنا نہیں ہے، لیکن جب جنت کی چیز دنیا میں آ جائے پھر قانون دنیا والا لگے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور سوال،
یہ ہمارے جو طلبہ ہیں نا یہ بڑے بادشاہ لوگ ہیں، کہتے جی دمبے کا گوشت کہاں گیا؟ مولویوں نے کھایا تھا، طالب علموں نے کھایا تھا۔ طالب علم بادشاہ ہیں۔ وہ طالب علموں نے کیا کیا، محلے والے جو آئے نا، یہاں کی بات نہیں کر رہا، مہربانی کریں، محلے والے جو آئے تو اونٹ جو ہے مسجد کی چھت پر چڑھا ہوا تھا، مدرسے اور مسجد کی چھت اونٹ پھر رہا ہے۔ محلے والے حیران ہو گئے، بھائی طالب علم نے کہا ہم نے چڑھایا ہے۔ خدا کے بندو اونٹ کیسے چڑھا دیا؟ اونٹ کو تو اٹھانا ہی مشکل ہے، طالب علم 8 10 12 کیسے چڑھا دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے چڑھایا ہے۔ بھائی چھت پر کیسے چڑھایا ہے؟ بھائی اونٹ چڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اتارو گے کیسے؟ محلے والوں نے کہا، انہوں نے کہا جیسے چڑھایا ہے۔ کیسے چڑھایا ہے؟ طالب علم نے کہا بسترے اپنے لے آؤ، بسترے اکٹھے کر کے رکھے نا، وہ لین بن گئی، اونٹ آرام سے اتر آیا، جیسے چڑھایا تھا ویسے اتار دیا۔ طالب علم بادشاہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں گوشت کہاں گیا اس کا مولانا، اس کا گوشت پرندوں نے کھایا تھا، اس کا گوشت پرندوں نے کھایا تھا۔ کھال کا سوال نہیں کرنا، ہاں مہربانی کرو، چمڑا کون ہن گیا، کھال کون لے گیا؟ اور سنیں، قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم بے عیب تھے، قربان ہونے والے حضرت اسماعیل بے عیب تھے۔ قربان ہوئے نہیں، تیار تو ہوئے تھے نا۔ اب جس بندے نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے والے کا عقیدہ حضرت ابراہیم کی طرح بے عیب ہونا چاہیے، شرک سے پاک ہونا چاہیے، اور قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو حضرت ابراہیم نے لٹایا تھا بیٹا، وہ بھی بے عیب تھا، ہم جس جانور کو لٹا رہے ہیں وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ آج میں ایک جملہ اور آپ کو سنا دوں، تحفہ دے دوں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت نے جب بیٹے کو لٹایا نا، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹے کو لٹایا تلہ للجبین، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو جبریل کہہ رہا تھا، دمبا لے کر آیا، جبریل نے نعرہ مارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے اختیار فرمایا اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیچے اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے، وہ بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو حضرت جبرائیل کے، حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے کلمے اتنے پسند آئے، قیامت تک نمونہ بنا دیا۔ نامی کی فجر سے لے کر ذی الحجہ میں 13ویں کی عصر تک اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آ جاؤ مولانا، بڑی باتیں ہیں، میں نے آپ کو نمونہ عرض کر دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، قصہ ثالث و رابع، ساتھ رابع بھی بنائے نا، 2 پیغمبر ہیں نا۔ قصہ ثالث و رابع، قصہ ثالث و رابع، حضرت موسیٰ علیہ السلام 3، حضرت ہارون علیہ السلام 4۔ برائے قسم ثالث، قسم ثالث تھی انبیاء علیہ السلام، ان تیسری قسم کے لیے 2 قصے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر، کمالات نبوت دے کر، کمالات نبوت دے کر، لکھے نا موسیٰ اور ہارون پر کمالات نبوت دے کر۔ حاشیے پر سامنے جملہ لکھیں، حاشیے پر، اس کے بالکل سامنے جملہ حاشیے پر، ان کو فرعون سے نجات ہم نے دی، پھر شفیع غالب کیسے؟ ان کو نجات فرعون سے ہم نے دی، پھر شفیع غالب کیسے؟ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمًا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو نجات دی اور ان کی قوم کو، دونوں کی قوم کو گھبراہٹ بڑی سے، وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور مدد کی ہم نے ان کی، پس آخر میں ہو گئے وہی غالب ہونے والے۔ قانون پر لکھا ہے آخر میں، پہلے تو حلبہ فرعون کا تھا نا، آخر میں ہو گئے غالب ہونے والے، ورنہ پہلے تو فرعون کا غلبہ تھا۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو دی، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو،
بعد آدو غر کے فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے ان دونوں کو دی الکتاب المستبین، کتاب واضح وہدیناہم الصراط المستقیم، اور چلائے رکھا ہم نے ان دونوں کو۔ کیا معنی کیا؟ چلایا نہ، چلائے رکھا ہم نے ان دونوں کو الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر، ہمیشہ کے لیے چلائے رکھا۔ نیچے لکھا ہے یعنی عصمت، سیدھے راستے پر ہمیشہ کے لیے چلنا اور پکا ہو جانا، یہ عصمت کی دلیل ہے۔ فرمایا انا کذالک وترکنا علیہما فی الاخرین، اور چھوڑ دیا ہم نے ان دونوں پر پچھلوں میں یہ بات، سلام حضرت موسیٰ اور ہارون پر۔ حضرت مولانا حسین علی مانا کریں گے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ہم نے سلامتی عطا کی تھی، فرعون ظالم کو ہم نے غرق کیا، ظالم قوم کو ہم نے غرق کیا، یہ بات پچھلوں میں چھوڑ دی۔ انبیاء علیہ السلام کو بچانے والا، سلامتی دینے والا صرف اللہ ہے۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، انا کذالک، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو، کہ صاحب سلام و ثنا بناتے ہیں، لوگ ان پر سلام بھیجتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ دونوں ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ کامل ایماندار، نیچے کامل لکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پانچواں قصہ، رابع کو کاٹو، 5 لکھو مولانا۔ یہ بھی شفیع غالب نہیں، ان کو بھی قتل سے بچایا گیا۔ جس کو خود اللہ بچائے وہ سفارشیں کر کے اللہ سے کیسے کام کروائے گا؟ یقیناً الیاس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، لکھا ہے بنی اسرائیل کے جو رسول تھے ان میں سے یہ بھی تھے۔ جب فرمایا حضرت الیاس نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو، الا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو، غیر اللہ کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں ہو، اتدعون بالا، کیا تم پکارتے ہو بال کو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑ رہے ہو تم احسن الخالقین کو، جو تمام بنانے والوں میں سے عمدہ کاریگر ہے۔ میں نے خالقین کا معنی پیدا کرنے والے نہیں کیا، آپ کو یاد ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ میں نے معنی کیا تھا، رزق دینے والے بہت نہیں ہیں، تمام دینے والوں کا اللہ سب سے بہتر ہے۔ خالقین کا معنی جتنے بھی کاریگر ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین میں آپ کو حاشیہ لکھواؤں گا، یہاں معنی کر رہا ہوں۔ اور چھوڑ رہے ہو تم، کس کو چھوڑ رہے ہو؟ احسن الخالقین، جتنے اندازہ لگانے والے ہیں شکل و صورت کا، ان تمام اندازہ لگانے والوں میں اللہ سب سے اعلیٰ کاریگر ہے۔ آسان معنی کیا، احسن الخالقین، تمام بنانے والوں میں سے عمدہ ترین، اس کو چھوڑ رہے ہو، یعنی اللہ کو، اور ربکم، جو تمہارا رب ہے، اور رب ہے تمہارے پہلے باپ داداؤں کا۔ لفظ اللہ پر یعنی تو لکھو، احسن الخالقین کو چھوڑ رہے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ مونا بال کا جملہ تو سامنے لکھ لیں، بال کیا تھا؟ 24 گز لمبا بت، 400 خدام، اس میں ایک شیطان باتیں کرتا تھا۔ آ جاؤ جی، یہ ایک بڑا بت تھا، 24 گز لمبا، 450 تو اس کے ملنگ تھے۔ آ جاؤ، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلاتے رہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو، جھٹلاتے رہے، مولانا مانا کیا، ماضی استمراری ہے، اس دعوت ہے تو یہ مسلسل جھٹلاتے رہے، ایک بار نہیں جھٹلایا۔ کذبوہ کا یہ معنی نہیں کرنا انہوں نے جھٹلایا، نہ، جھٹلاتے رہے حضرت الیاس علیہ السلام کو۔
فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ثمرہ تکذیب، پر یقیناً وہ البتہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے عذاب آخرت میں، اس تکذیب کی شامت سے، اس تکذیب کی وجہ سے۔ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ پر لکھیں بمعنی لیکن استثناء منقطع ہے، علیحدہ کلام، لیکن اللہ کے بندے چنے ہوئے یہ حاضر نہیں ہوں گے، لکھیں اوپر، یہ حاضر نہیں ہوں گے عذاب میں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام پر پچھلوں میں یہ بات، سلام علی الیاسین، سلام الیاس والوں پر۔ الیاسین کا کیا معنی کیا؟ الیاس والوں پر سلام۔ یا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پچھلوں میں یہ بات چھوڑ دی، حضرت الیاس علیہ السلام کو ہم نے سلامتی عطا کی تھی، ہم نے قتل سے بچایا تھا، پچھلے یہ بات یاد رکھیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی۔ اس کی ایک لغت الیاسین ہے، اور یا الیاسین امت کا نام ہے۔ انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ قصہ نمبر 6، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً حضرت لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، یہ بھی شفیع غالب نہیں، ان کو ہم نے نجات دی تھی۔ نیچے جملہ، اذ نجیناہ، جب نجات دی ہم نے اس کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، والو اس کے متعلقین تمام کو، الا جودن مگر ایک بوڑھی، ان کی زوجہ بڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الاخرین، ثمرہ مخالمت، پھر جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے پچھلوں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور یقیناً تم اے اہل مکہ، لَتَمُرُّونَ البتہ گزرتے رہتے ہو شام کے سفر میں، علیہم ان پر گزرتے ہو، یعنی افلا تعقلون، کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سوچتے نہیں ہو انجام شرک و کفر۔ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، سبحان اللہ۔ قصہ نمبر 7، یہ بھی شفیع غالب نہیں، ان کو مچھلی کے پیٹ سے ہم نے نکالا، اور یقیناً یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب بھاگ کر پہنچے طرف کشتی کے، وہ کشتی جو بھری ہوئی تھی، فساہم فکان من المدحضین، سبحان اللہ، پس کرا ڈالا، پس ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام الزام لگائے ہوئے لوگوں میں سے۔ کیا معنی؟ یعنی اسی کا نام نکلا، نام اسی کا نکلا یونس علیہ السلام کا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، نیچے جملہ پڑھیں، شاید کنارہ قریب تھا اور تیر کر پہنچنے کا ارادہ تھا۔ میری طرف دیکھیں مولانا، حضرت یونس علیہ السلام نے، میں اس پر انشاءاللہ مفصل بحث کروں گا کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب کیوں ٹل گیا تھا۔ بہت پرانی بات ہے، میرے خیال ہے کم از کم کوئی 26-27 سال تو ہو گئے ہوں گے، میں یہ مقام پڑھا رہا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب ٹل جانے والا۔ ایک بہت بڑے عالم تشریف لے سبق میں بیٹھے، اب 25-26 سال اس سے بھی زیادہ ہو گئے، اس سے پہلے کی بات ہے، دورہ تفسیر شروع تھا، تو انہوں نے ہمارے اساتذہ کرام کی یہ تحقیق میری زبان سے سنی، اش کر اٹھے، کا کمال کر دیا، یہ انشاءاللہ وہاں حاشیہ لکھیں گے۔ اب آپ کو میں خلاصہ یہاں سنا دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ تیسرا دن آیا تو حضرت نے اللہ سے اجازت نہیں لی اور بستی کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ جہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ کنارے پر پہنچے، کشتی جا رہی تھی، سوار ہو گئے، کشتی درمیان میں پہنچی تو پھنس گئی۔ اب 2 انداز ہیں اس مقام کو حل کرنے کے، میری طرف دیکھیں۔ ایک انداز یہ ہے، حضرت شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کشتی والوں نے دیکھا کہ کشتی
پھنس گئی ہے بھنور کے اندر۔ انہیں کہا بھئی ایک کوئی غلام بھاگا ہوا معلوم ہوتا ہے جو اپنے مالک سے اجازت لے کر شاید نہیں آیا، قرآن اندازی کرو۔ 3 بار قرآن اندازی کی گئی۔ پہلے انہوں نے کہا نہیں اتنا حسین و جمیل کشتی سے باہر نکالیں، نہیں پھر کرو۔ تیسری بار حضرت یونس علیہ السلام کا جب نام نکلا، حضرت نے چھلانگ لگا دی، میں تیر کر دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں۔ اللہ کی شان، اللہ کے حکم سے مچھلی منہ کھول کر کھڑی تھی، مچھلی نگل گئی، سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ دوسرا انداز ہے حضرت شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کا انداز یہ، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است۔ ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ہر فقیر کی صدا بھی الگ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ پنجپیر فرماتے تھے مور کے پر سے اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی، مور کے پر سے اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اونٹ کے اوپر وزن رکھتے گئے۔ مثال کے طور پر اونٹ وزن اٹھا سکتا تھا 100 کلو، میں مثال دے رہا ہوں، 100 کلو وزن رکھ دیا۔ اب اس سے زیادہ ایک ذرے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے مور کا پر اٹھا کر جب اونٹ کے اوپر رکھا نا، تڑک، اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو حضرت یہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ کشتی والوں نے کہا جتنی لمٹ تھی نا ہماری، مثال کے طور پر کشتی میں بیٹھنا تھا 50 سواریوں نے، بندے بیٹھ گئے 51، ایک بندے کو ہم نکالیں گے تو کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی، بیلنس برابر ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ کون ہو؟ قرآن اندازی کی گئی تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ یہ دونوں انداز میں نے عرض کر دیے۔ اب مچھلی پہ وہاں نیچے جا کر بیٹھ گئی سمندر کی تہ میں، ورنہ دریا ہمارے قریب ہے، دریائے سندھ بالکل، میاں والی اور ڈیر اسماعیل خان دریائے سندھ کے کنارے پر ہیں۔ بندہ اگر ہوتا لگائے پانی میں، چند لمحوں سے زیادہ بندہ پانی میں نہیں رہ سکتا، سانس لینے کے لیے پھر اوپر آنا پڑتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بندہ سانس کنٹرول کر لے گا، یہ مثال دے رہا ہوں، 5 منٹ بھی مشکل ہے۔ اللہ کی قدرت، بندہ 2-4 منٹ پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا، سانس ہی بند ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی تہ میں، پانی کے اندر زندہ رکھا ہوا تھا۔ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ آ جاؤ جی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، شاید کنارہ قریب تھا اور تیر کر پہنچنے کا ارادہ تھا، صحیح سالم نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، در حالے کہ وہ ملامت کرنے والے تھے اپنے آپ کو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ سے اجازت نہیں لی اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، سبحان اللہ، اگر نہ ہوتی یہ بات، یقیناً وہ یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے تھے، پاک ذات کو یاد کرنے والوں میں سے۔ حضرت شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر نہ ہوتی یہ بات، یقیناً وہ یونس علیہ السلام تھے من المسبحین، پاک ذات کو یاد کرنے والوں میں سے۔ اگر تسبیحیں بیان نہ کرتے لَلَبِثَ فِی بَطْنِہِ، البتہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن تک جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ میں نے قیامت والا معنی نہیں کیا سر اٹھائیے، میں آپ کو سورۃ الاعراف میں یہ معنی سناؤں گا اور یاد کراؤں گا۔ مولانا جب قیامت آئے گی سارے مر جائیں گے، یہ یوم الباس نہیں ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میری طرف دیکھیں تو، زبان کے تالے تو کھولیں، مہربانی کریں۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا سارے مر جائیں گے، یہ یوم الباس نہیں ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا، میں نے صبح لکھوایا تھا 40 سال کا وقفہ ہوگا، دوبارہ جب اسرافیل سور پھونکے گا لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، وہ ہے یوم الباس، وہ دوسرا، وہ ہے یوم الباس۔ کیا مطلب؟ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے، جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس کا مطلب یہ کہ مچھلی بھی موت سے بچ جاتی، حضرت یونس علیہ السلام بھی موت سے بچ جاتے۔ خیال کرنا میرے جملے پر،
جملہ ضائع نہیں کرنا علماء کرام نے. سور پھونکا جائے گا، سارے مر جائیں گے، 40 سال بعد دوبارہ پھونکا جائے گا، زندہ ہوں گے. کس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے؟ یوم الباس الی یوم یبعثون، اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس سے تو مچھلی کا ہمیشہ زندہ رہنا لازم آتا ہے. سارے قیامت میں مر جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، مچھلی زندہ ہوگی، حضرت بھی زندہ ہوں گے اس میں. نہ خیال کرنا. مولانا تھانوی رحمت اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا. نیچے لکھا ہے لَلَّبِثَ فِي بَطْنِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، البتہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. نہ یعنی مچھلی کی غذا بنا دیے جاتے، یعنی مچھلی کی پڑھیں جلدی کریں، بات سمیٹوں. اس سے مچھلی کا بقا لازم، مچھلی کے پیٹ کے اندر اس کی غذا بن جاتے اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَامِ، پس ڈال دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بالعراء، چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، درا حالے کہ وہ مزمحل تھے. ان کی طبیعت ویسے نہیں تھی جیسے صحت مند بندے کی ہوتی ہے. میری طرف دیکھیں، جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں نا نوکر، برتن دھوتے ہیں، کپ دھوتے ہیں، پرچ وغیرہ، یہ چینک وغیرہ یہ دھوتے ہیں. ابھی آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہو تو ان کی انگلیاں کچی ہو جاتی ہیں، سفید ہو جاتی ہیں. تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کتنی مدت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب 1 دن رہے، 2 دن، 3 دن وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں، کوئی حتمی اس پر دلیل نہیں ہے. تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اگر جسم نرم ہو گیا تھا، اللہ کریم نے فرمایا وَهُوَ سَقِيمٌ، صحت وہ نہیں تھی جیسی حالت صحت کے اندر یا اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا انداز تھا، وہ صحت نہیں تھی. اب مانا کرتا ہوں، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے ڈال دیا حضرت یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، درا حالے کہ وہ بیمار تھے. سبحان اللہ. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگا دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام پر درخت مِّن يَقْطِينٍ، بیلدار درخت اگا دیا. بیل آپ جانتے ہیں، یہ تربوز پڑا ہوتا ہے، خربوزے پڑے ہوتے ہیں، یہ کدو وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اور ساتھ بیل ہوتے ہیں ان کی، وہ دھاگا نمونہ، موٹا رسا نمونہ، اس کو بیل کہتے ہیں. ہم نے اگا دیا درخت حضرت یونس علیہ السلام پر من یقطین، بیلدار. فرمایا وارسل، یہ کون سا درخت تھا؟ اوپر جملہ لکھیں جی انبتنا پر، تاکہ بدن کو لپیٹ کر مکھیوں سے محفوظ رہیں. اللہ نے کدو کی بیل پیدا کر دی تاکہ کدو کی بیل کے پتے اوپر لپیٹ کر مکھیوں سے محفوظ رہیں. کدو کے بیل پر، کدو کے پتوں پر مکھی نہیں بیٹھتی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. میں 2 آیتیں عرض کر لوں پھر حاشیہ لکھتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، اور بھیجا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو 100,000 کی طرف، یعنی 1,00,000 بلا کسر شمار نہ کرو تو 1,00,000، اور آگے کسر شمار کرو او یزیدون، اگر کسر کو گنا جائے تو وہ زیادہ تھے، 1,00,000 سے بھی زیادہ بندے تھے. فآمنوا، پس وہ ایمان لے آئے یونس علیہ السلام کی قوم والے. فمتعناہم الی حین، بس ہم نے ان کو نفع دیا ببرکت ایمان، الی حین، ایک وقت تک، یعنی مدت عمر تک. مولانا آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے عربی میں، بیل کا حاشیہ لکھا ہوا ہے والجمور علی النحل، کرو جمہور اس بات پر ہے کہ وہ کدو تھا. وفائدتہ ان الذباب لا یجتمع عنده، مکھیاں اس کے پاس نہیں بیٹھا کرتی، اس پر مکھی نہیں بیٹھتی. اللہ نے کدو کی بیل پیدا کر دی، پتے اوپر لپیٹ لیں. ہم مولانا آ جاؤ، قلم ہاتھ میں رکھیں، ذرا لکھیں 2-3 جملے.
فرمایا العرا نبذناہ بالعرا، العرا چٹیل میدان، لکھیں چٹیل میدان، وہاں تنا کہاں سے آیا؟ جواب، جس میں سر سبز درخت نہ ہو، خشک تنا موجود ہونا اس کے خلاف نہیں۔ نمبر 2، شاجرۃ من یقطین کا جملہ لکھواتا ہوں۔ بیل کا تو درخت ہوتا ہی نہیں، بیل تو ہوتی زمین پر ہے، بیل کا تو درخت ہوتا ہی نہیں۔ جواب، یہ سب کچھ خرق عادت کے طور پر تھا، اللہ نے اسی بیل کو تنے کی طرح کھڑا کر دیا۔ فاستفتہم، میرے محبوب کس سے ساتھ پورے ہو گئے، جنات اور ملائکہ کا ذکر ہو گیا۔ اب آپ کے بعد حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں پھر آیات سمجھ آئیں گی۔ قبحات ثلاثہ پڑھیں۔ نمبر 1 قبح اول عرفی، نمبر 2 نقلی، نمبر 3 عقلی۔ مانا میری طرف دیکھیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ واقعہ سنیں گے تو قبح عرفی سمجھ آئے گا، ورنہ بالکل نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں گے تو پھر واقعہ سن سکیں گے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو کہا، یہ بتا، ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے زمین پر بیٹھ کر، قرآن کھولا ہوا ہے، ایک آدمی ساتھ کھڑا ہے، یہ بے ادبی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ساتھ کھڑا ہے، کھڑا رہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ایک بندہ زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرا چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، کہا یہ تو بے ادبی ہے، چارپائی پر بیٹھا ہے۔ اور سے سننا جملہ اگلا، شاہ صاحب نے فرمایا جو ساتھ کھڑا ہے یہ بے ادبی نہیں، جو چارپائی پر ساتھ بیٹھا ہے یہ بے ادبی ہے، پاؤں تو دونوں کے زمین پر ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ پاؤں تو سرین دونوں کی اونچی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ سرین یہ دونوں کی، جو کھڑا ہے اس کی بھی اونچی ہے، جو بیٹھا ہے اس کی بھی اونچی ہے، پاؤں دونوں کے زمین پر ہیں۔ کمال ہے، اس کی سرین اونچی ہے، کھڑا ہے، پاؤں زمین پر ہیں، یہ بے ادبی نہیں۔ جو بیٹھا ہے اس کی سرین اونچی ہے اور پاؤں زمین پر ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کیوں؟ بندہ لاجواب ہو گیا۔ دلیل ٹھیک ہے؟ ہاں نہ بھی نہیں کرتے۔ شاہ صاحب کی دلیل ٹھیک ہے، قربان جاؤں، مولانا بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، میرا کوئی مرید وہاں ہوتا تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ سے عرض کرتا، حضرت ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے عرف کے اندر جو ساتھ کھڑا ہے اور جو چارپائی پر بیٹھا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، چارپائی پر کوئی بیٹھا ہے، اس بیٹھنے والے کا انداز اور کھڑے ہونے والے کا انداز، اس میں فرق ہے۔ ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں ماحول میں، اور جو کھڑا ہے اس کو بے ادبی، اس کو کہتے ہیں قبح عرفی۔ کیا مطلب؟ جس چیز کو ماحول میں برا سمجھا جائے، جس کو ماحول میں برا سمجھا جائے، عرف میں برا سمجھا جائے، معاشرے میں برا سمجھا جائے۔ اب آؤ، قبح عرفی تو ایک ہو گیا، عقلی جس کو عقل برا سمجھے، نقل کوئی نقل موجود ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ بات بری ہے۔ تینوں باتیں آ رہی ہیں، غور کریں۔
فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. حال ملائکہ اعادہ زجر، اللہ کریم نے زجر کو پھر دہرایا برائے تنویر. قسم اول ملائکہ کی تھی، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے اللہ نے زجر کو دہرایا. پوچھ تو صحیح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے، لربک البنات، کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، ان کے لیے بیٹے ہیں. واہ بھائی واہ، مشرکین مکہ تم اپنے ماحول اور معاشرے میں اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، عرف میں برا سمجھتے ہو بیٹیوں کو، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہو. اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں تم نے بنا لی. تم عرف میں اس کو تو برا سمجھتے ہو اور پھر اللہ کے لیے بیٹیوں کا عقیدہ. یہ ہو گیا مناقبہ اول عرفی، قبو دوم نقلی. تم جو کہتے ہو فرشتے بیٹیاں ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی نقل ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، آیا پیدا کی ہم نے فرشتوں کو مؤنث، وہم شاہدون، درانے کے وہ دیکھ رہے تھے. نہ جہاں ہم نے ان کو مادہ بنایا تم موقع پر تھے، تمہیں کیا پتا. کوئی نقل نہیں. قبح دوم نقلی، ام خلقنا کے نیچے مشاہدے کی بھی نفی. الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ. قبوتوم عقلی، عقل بھی جھوٹ کو برا سمجھتی ہے. جو بندہ جھوٹ بولے سارے نفرت کرتے ہیں. تم بھی جھوٹ بنا رہے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں. خبردار یقیناً وہ، انہم خبردار یقیناً وہ، من افکہم بوجہ اپنے جھوٹ کے. من کا معنی تو لکھے بوجہ اپنے جھوٹ کے. لیقولون ولد اللہ، عقل بھی کہتی ہے جھوٹ بری چیز ہے، عقلاً کبھی. یقیناً وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے لیقولون، البتہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ولد اللہ، اللہ نے بیٹا جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، عبارت تھی استفا، حمزہ وصلی گرا دیا. کیا چن لی اللہ کریم نے بیٹیاں علی البنین، بدلے بیٹوں کے. اللہ کا معنی بدلہ لکھیں، آپ لکھتے نہیں ہیں، مجھے کہنا پڑتا ہے. اصطفى البنات علی البنین، کیا چن لی اللہ کریم نے بیٹیاں بجائے بیٹوں کے. بجائے مانا کریں تب بھی ٹھیک، بدلہ مانا کریں تب بھی ٹھیک. بیٹیوں کے بجائے، بیٹوں کے بجائے اللہ نے بیٹیاں چن لی ہیں. اے آدھا قبو عرفی، عرف میں تو اس بات کو برا سمجھتے ہو. مالکم، کیا ہو گیا ہے واسطے تمہارے. کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کر رہے ہو بےہودہ فیصلے کر رہے ہو کہ مضموم عرفی کی اتباع کر رہے ہو. ٹھیک کرو یار لفظ، ہائے مضموم عرفی کی اتباع کر رہے ہو. تو میرا یہ کہنا ٹھیک ہے نا کہ قرآن پاک کی کتابت ہو گئی اور اس کو چیک نہیں کیا گیا. مضموم عرفی کی اتباع کر رہے ہو. جو چیز عرف میں، معاشرے میں، ماحول میں بری سمجھی جاتی ہے اس کی اتباع کر رہے ہو. کہتے اللہ کریم کی بیٹیاں. افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. نیچے جملہ لکھا ہوا علاوہ عرف کے، ماحول کے، اس سارے پس منظر کو دیکھنے کے علاوہ عقل سے کام نہیں لیتے ہو. نفی دلیل عقلی، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو عقل سے. سوچو ام لکم سلطان، یا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے مبین، صاف. کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. فرشتے بیٹیاں ہیں میں اللہ کریم کی. نفی دلیل نقلی دلیل بھی نہیں. فاتو بے کتابکم، پس پیش کرو تم اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، بیان حال جنات، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کریم کے درمیان اور جنوں کے درمیان کیا بنا لیا؟ ناسبن، رشتہ داری. آؤ جی، کہتے تھے جن اللہ کے رشتہ دار ہیں. واہ بھائی واہ، جن اللہ کے انداز لگو، یہ منہ اور مسور کی دال. سامنے جملہ لکھو مولانا، کیسے جنات رشتہ دار ہیں ان کے بقول. جنات کی شہزادیاں
ملائکہ کی مائیں ہیں، شاباش، جنات کی شہزادیاں ملائکہ کی مائیں ہیں، کیسے رشتہ داری بنائی؟ جلدی کریں بات سمیٹوں۔ جنات کی شہزادیاں ملائکہ کی مائیں ہیں، شاباش۔ نمبر 2 دوسرا معنی لکھیں، عبادت میں مناسبت مراد ہے، عبادت میں مناسبت مراد ہے۔ جعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، اور انہیں بنا لیا اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان عبادت والی مناسبت۔ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، جنات کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ وَلَقَدْ اب دیکھیں نا، یہ آپ حفاظ ہیں، عالمت الجن، عالمہ کو ٹھیک نہیں لکھا کاتب نے، یہ بڑی تے ہونی چاہیے تھی۔ قاریو، حافظو، چپ کر گئے حافظ، تے کو تا کو تو ٹھیک کرو، تا کہنی پڑ گئی، میں تو قاری نہیں ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، یہ تو اس نے ہا کی شکل میں لکھ دیا بھائی، عالمت والک، پتہ نہیں میری بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں، اوپر سے گزر گئی حفاظ کے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ البتہ تحقیق معلوم ہے جنوں کو، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یقیناً وہ جنات البتہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے، حاضر کیے ہوئے ہوں گے جہنم میں، لکھو اوپر، جہنم میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہونا سامنے جملہ لکھیں، اگر جنات اللہ کے رشتہ دار ہیں یا معبود ہیں تو جہنم کیسے جائیں گے؟ اگر جنات اللہ کے رشتہ دار ہیں یا معبود ہیں تو جہنم کیسے جائیں گے؟ سبحان اللہ عما یصفون، پاک اللہ کریم، پاک اللہ کریم۔ سبحان اللہ کے اوپر لکھ لیں شفعاء و شرکاء، جلدی کریں، شفعاء و شرکاء، پاک اللہ کریم اما یصفون، ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان للہ ولدا، ان للہ ولدا، اللہ کریم کے لیے اولاد ہے، اللہ کریم کے لیے اولاد ہے، یہ جھوٹ اللہ سے پاک، الا عباد اللہ المخلصین۔ محضرون پر ایک جملہ بھی ہے، کیوں نہ گرفتار کیے جائیں، حالانکہ اللہ کے حق میں بری باتیں کہتے ہیں، کیوں نہیں پکڑے جائیں گے؟ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے اوپر لکھیں لیکن، استثناء منقطع، لیکن اللہ کے بندے المخلصین جو چنے ہوئے ہیں، فَإِنَّهُمْ يُنَزِّهُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُهُ هَٰؤُلَاءِ، لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ تو اللہ کریم کی تنزیہیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکیاں بیان کرتے ہیں، ان باتوں سے جو یہ بیان کریں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، آپ کا ذوق نہیں ہے ورنہ میں ایک اور معنی بھی کرتا، اِنَّكُمْ وَمَا، پھر آیت کو دیکھیں، میں نے استثناء متصل بنانا ہے، اب بڑے علماء متصل، منقطع نہیں بناؤں گا۔ انہم لمحضرون، یقیناً وہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے جہنم میں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں وہ یہ جہنم میں حاضر کیے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اب یہ مستثنیٰ متصل ہے اور لمحضرون سے استثناء ہے، یہ دوسرا قول بھی آپ کو عرض کر دیا۔ فَإِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ، پر یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، مَا تَعْبُدُونَ کے نیچے لکھیں شیطان، جلدی کریں، شیطان، جن شیطانوں کی تم عبادت کر رہے ہو تم بھی، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم اللہ کے مقابلے میں گمراہ کرنے والے۔ علیہ، اس کے اوپر لفظ لکھیں مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں نہیں ہو تم گمراہ کرنے والے۔
تم مشرک اور تمہارے معبود جن اللہ کے مقابلے میں گمراہ نہیں کر سکتے. الا من هو صال الجحیم، مگر وہ بندہ جو داخل ہونے والا ہے جہنم میں. اس کے اوپر لفظ لکھیں وہی ان کے دھوکے میں آئے گا. وہی ان کے دھوکے میں کون آئے گا؟ جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے. نیچے لکھیں علم الہی میں، جلدی کریں، علم الہی میں جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے وہی شیطانوں کے دھوکے میں آئے گا، وہی مشرک لوگوں کے دھوکے میں آئے گا. وما منا الا له مقام معلوم. اعادہ ثانیاً ملائکہ کا حال پھر ملائکہ کا ذکر دوبارہ دہرایا. وما منا، نہیں ہم میں سے کوئی. معنی لکھیں، مشکل معنی ہے مولانا، مشکل معنی ہے. نہیں ہم میں سے کوئی الا مگر لہو مقام معلوم، اس کے لیے درجہ ہے معین. فرشتے کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کے لیے درجہ معین ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یقیناً ہم ملائکہ البتہ ہم ہی صفے بنانے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور یقیناً ہم البتہ ہم ہی تسبیح کرنے والے اللہ کی. یہ کیسے شفیع غالب ہیں؟ فرمایا وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، حالت قبلت بے ست، لکھا ہے شکوہ برائے کفار مکہ ما تخویف. ہائے ہائے، میری طرف دیکھیے، جملہ سناؤں آپ کو. مکہ والے کہا کرتے تھے، ہائے افسوس، کل بھی جملہ گزرا تھا، شاید آج بھی صبح گزرا ہو. مکے والے کہا کرتے تھے ہائے ہمارے پاس پیغمبر جو نہیں ہے، اگر پیغمبر آتا ہم اس کے پیچھے چلتے. فرما بردار، فرمایا ظالمو، پیغمبر آ گیا ہے، پہلے قسمیں یہ اٹھایا کرتے تھے، اب تم نے مخالفت شروع کر دی. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یقیناً وہ مشرکین مکہ البتہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر یقیناً ہمارے پاس ہوتی نصیحت من الاولین، پہلے لوگوں کی طرح. من الاولین کا معنی لکھیں، پہلے لوگوں کی طرح. عبارت تھی لو ان عندنا ذکر من جنس ذکر العالمین، من جن سے ذکر العالمین، پہلوں کی طرح ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے. فَكَفَرُوا بِهِ، حال بادت بے صد، پہلے تو ارمان کرتے تھے ہائے کاش ہمارے پاس نصیحت ہوتی. جب پیغمبر آ گیا فرمایا فَكَفَرُوا بِهِ، حال بادت بے ست، پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد انکار کیا انہوں نے اس کا اور عہد توڑ دیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سو جب وہ نصیحت رسول کے ذریعے آ گئی تو انہوں نے عہد توڑ دیا، انکار کیا اس کا. ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ بِشَارَةً، البتہ تحقیق سبقت کر چکی ہے بات ہماری ہمارے بندوں کے لیے. کون سے بندے؟ المرسلین، جو رسول ہیں، جو ہمارے بندے پیغمبر ہیں، ان کے لیے یہ بات ہماری سبقت کر چکی ہے. کون سی بات؟ انہم لہم المنصورون، یقیناً وہ رسول لہم، البتہ وہی. یہ لام تاکید کا ہے، لہم میں خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ واسطے ان کے معنی کر دیں. انہم، یقیناً وہ رسول، لہم، البتہ وہی، المنصورون، مدد کیے ہوئے ہوں گے. یہ بات لکھی جا چکی ہے، مدد رسولوں کی ہوگی. نیچے مولانا لفظ باعتبار نتیجے کے، ٹھیک ہے وقتی طور پر رسولوں کے مقابلے میں کوئی اور غالب آ جائے، آخر میں امداد رسولوں کی ہونی ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ترقی، اور یقیناً لشکر ہمارا، لہم، البتہ وہی.
یہ لام بھی وہی ہے، لام تاکید کا ہے، ہم الگ، البتہ وہی الغالبون، غالب ہونے والے ہوں گے باعتبار نتیجے کے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، زجر ما تخویف اخروی، میرے محبوب منہ موڑ لیجئے ان سے، حتیٰ ہین، ایک وقت تک۔ یہ ادھر منہ کر لیجئے، یہ منہ موڑ لیجئے، یہ معنی ہے۔ واہ بھائی واہ، نیچے کیا لکھا ہے مولانا، معنی تو پڑھیں، نیچے کیا جملہ، یعنی ان کا غم نہ کیجئے، ان کا زجر ما تخویف اخروی، حتیٰ ہین، ایک وقت تک، وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، سبحان اللہ، وَأَبْصِرُهُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھتے رہیے ان کو، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، دیکھتے رہیے یعنی انتظار کر، لکھیں انتظار کر، ابصر، منتظر رہ میرے محبوب۔ ایک جملہ لکھا ہوا ہے متفرع بر تغلیب آل حق، آل حق کو غلبہ ہوگا، اس پر یہ بات فٹ ہو رہی ہے۔ میرے محبوب منتظر رہیں، ان قریب وہ دیکھ لیں گے۔ یوم بدر مراد ہے، بدر آنے دو، کیسے 70 پھڑکاتا ہوں، کیسے 70 گرفتار کرواتا ہوں۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا پد ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جس وقت اترے گا ان کے میدان کے ساتھ، ساحہ میدان، ان کے میدان کے ساتھ اترے گا عذاب، فَسَاحَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ میدان میں عذاب آنے تو دو، سبحان اللہ۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور منہ موڑ لیجیے میرے محبوب ان سے۔ یہ تو تکرار ہے بھائی، پیچھے بھی تولا، اب بھی تولا عنہم حتیٰ حین، نہ وہ متفرع تھا تغلیب آل حق پر، آل حق کو غلبہ ہوگا، اب انتظار کریں۔ یہاں تولا عنہم متفرع بر تعذیب اہل باطل، باطل والوں کو عذاب ہوگا، اب انتظار کریں، منہ موڑ لیں یعنی غم نہ کریں، آل باطل کو عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ ایک وقت تک وہ ابصر، انتظار کیجئے، منتظر رہو میرے محبوب، ان قریب یبصرون، وہ دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزہ، سبحان اللہ خلاصہ سورت، پاک ہے تیرا پروردگار، رب العزہ، مالک ہے غلبے کا۔ رب کا معنی مالک لکھیں، مالک ہے غلبے کا۔ اوپر جملہ لکھنا ہے، اوپر بالکل لفظ لکھنے ہیں مولانا، اسے کون مجبور کر سکتا ہے، بس اسے کون مجبور کر سکتا ہے، وہ تو غلبے کا مالک ہے۔ اما یصفون، عبارت تھی سبحان ربک اما یصفون، پاک ہے تیرا پروردگار ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ کیا جملہ لکھا ہے، المبلغین عن اللہ التوحید والشرائع، تبلیغ کرنے والے اللہ کریم کی طرف سے، کس کی، توحید کی اور شریعتوں کی۔ رسولوں پر سلام ہو، لیکن سبحان ربک رب العزہ، غلبے کا مالک اللہ ہے، اس کو کوئی نہیں بات منوا سکتا۔ فرمایا وسلام علی المرسلین، سبحان اللہ، وسلام علی المرسلین۔ پیچھے آئے مولانا، 1 منٹ سے ناراض نہ ہو جی، مہربانی کریں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ، جلدی کرے، جلدی جلدی جلدی، صفحہ 909، سلام علی نوح فی العالمین۔ آگے آئیں، ابراہیم علیہ السلام، صفحہ 911، آخری 2 سطریں، سلام علی ابراہیم۔ آگے آئیں، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ آگے آئیں، سلام علی الیاسین۔ لوط علیہ السلام کا قصہ، ان لوط لمن المرسلین۔ چلیں یہاں پر یہ لفظ آئے ہیں، لوط علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے سلام علی لوط،
آگے ان یونس لمن المرسلین، یہاں قصے میں بھی سلام علی یونس نہیں آیا، آیا ہے؟ آ جاؤ مولانا، سلام علی المرسلین کہا، لوط علیہ السلام بھی شامل ہو گئے، یونس علیہ السلام بھی شامل ہو گئے۔ لوط علیہ السلام، لکھیں جلدی کریں، حافظ چٹ ہیں فیس بک چلا ہاں، واٹس اپ دیکھ حافظ جواب دے گئے۔ لوط علیہ السلام و یونس علیہ السلام کے ذکر میں سلام نہیں تھا، اب سلام علی المرسلین میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، بچانے والی، کافروں کو ہلاک کرنے والی، مومنوں کو بچانے والی، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ حاشیے پر کیا لکھا ہے؟ یعنی پیغمبر نہیں بچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے۔ کارسازی کی صفات فاعلیہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ والحمدللہ، مومنوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، ان کے متبعین کو بچانے والی تعریفیں، کافروں کو ہلاک کرنے والی تعریفیں للہ۔ ختم کریں نا رانا صاحب، حوصلہ تک کرو، اجر تا دعا منگنی ہے۔ ابھی سے آپ نے گھڑی دیکھنا شروع کر دی، اب کیا کریں جی رانے صاحب کا؟ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ والحمدللہ کے نیچے جملہ، والحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، علی نصرہم و ہلاک الکافرین، مومنوں کی امداد کرنے والی تعریفیں، کافروں کو ہلاک کرنے والی تعریفیں للہ۔ چلو جی، یہ تو دعا کے لیے فرمایا ہے۔ ابھی میں تو گناہگار آدمی ہوں، میاں صاحب تویز بنا کے دیں دے ہو، یہ خدایا بس بھائی راشد ختم۔